السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے تمام احباب ٹھیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور عید منا رہے ہوں گے، اور اللہ کرے بہت اچھی منا رہے ہوں۔ اللہ کرے اس عید میں آپ نے اپنی انا کو بھی ذبح کر دیا ہو، اور اللہ کرے آپ نے تمام سب کو گلے لگا لیا ہو، سب کو معاف کر دیا ہو، سب کو دل سے معاف کر دیا ہو، اور پھر آپ نے بہت اچھی ترین عید منائی ہو۔ کیونکہ دل میں اگر کینہ اور بغض ہوگی، حسد ہوگی، عداوت ہوگی، آپ عید اچھی نہیں منا سکتے۔ بظاہر آپ نے کپڑے پہن لیے، جوتے پہن لیے، مگر عید اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ دلوں سے سب کو معاف نہ کر دیں تو ٹھیک ہے، تو یہ ایسا کر لیں گے تو بہت اچھی عید منائیں گے۔ ابھی بھی عید کا ایک دن باقی ہے۔ بہرحال میری عرض یہ تھی کہ سہاجنہ پہ جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بیسک انیشل انٹروڈکشنل تھی، اور آج میں سہاجنے ہی کے اوپر سہاجنہ پارٹ 2 مورنگا پارٹ 2 ٹھیک ہے، اس کے اوپر کچھ عرض کرنی ہے۔ آپ حضرات سے غور کر لیں، کیونکہ میں ساری محنت آپ کے بھلے میں کرتا ہوں، آپ کے فائدے میں کرتا ہوں، آپ کے حق میں کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کر دے، ٹھیک ہے؟ جو علاج معالجے کے نام پہ انسان پریشان ہے، بھاگا جا رہا ہے، اور شام کو دواؤں کے سٹوروں پر اتنا رش کہ جیسے لگتا ہے فری میں کچھ بٹ رہا ہے، تو اس سے کچھ زندگی آسان ہو جائے اور کچھ بھلے میں آ جائیں، کچھ بہتری میں آ جائیں، اس لیے مجھے سہاجنہ مورنگا پارٹ 2 کے اوپر عرض کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سہاجنے کے متعلق جب ہم نے بنیادی طور پر ایک بات بتائی تھی، تو اس میں یہ بات بتائی تھی کہ سہاجنہ جو ہے، اگر آپ اس کے پتے ابال کے پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا پینے کی عادت ڈال لیتے ہیں، بے شک 1 چائے کا چمچ اس کے پتے کا پاؤڈر، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی تمام اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بواسیری زہر میں بھی کمی آنی شروع ہوتی ہے، یعنی آپ فائدے میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اور درد جو ہے جسموں کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصاً اعصابی درد یا بواسیری یعنی کہ عضلاتی درد جو ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 مزاجوں کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اعصابی مزاجوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور عضلاتی مزاجوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اعصابی مزاج کو آپ نیورولوجیکل یونٹ کہتے ہیں اور عضلاتی مزاج کو آپ مسکولر یونٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 یونٹ کو ایک چیز فائدہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں نہیں دیتے جس کو سوزاکی زہر کی ایکٹیویشن ہوگی، اس کو یہ نہیں دیا جاتا عام طور پہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اس میں اب میں نے ایک بات اور بتائی تھی کہ اس کا جو گوند ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں ہمارے حکمہ حضرات نے، اساتذہ کرام نے، ہمارے دیگر اطباء نے، معالجین نے، اور طب سے ریلیٹڈ کافی لوگوں نے بڑی سنجیدگی اور اخلاص سے، بڑی یعنی کہ مہربانی سے انہوں نے ہڈی کو مضبوط کرنے کا اور طاقتور بنانے کا نسخہ بتایا۔ اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے۔ لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہڈی ایسی مضبوط ہو کہ اس میں لچک کی قوت قائم رہے، یہ ہوتی ہڈی کی مضبوطی، ٹھیک ہے نا؟ ہڈی انتہائی مضبوط ہو گئی، سخت ہو گئی، تو پتہ چلا ایک کسی نے ٹھک مارا اور ٹوٹ گئی، تو یہ مضبوط تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اتنی مضبوط ہو کہ اس میں قدرتی لچک جو نظر نہیں آتی، یعنی کہ قوت برداشت، اس کی انٹرنل اسٹرینتھ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، تو اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے آپ نے جو ہے اس کا گوند بھی کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگوں نے کہا جی وہ ہمارے گھر میں سہاجنہ، گھر میں نہیں تو لگا لو سہاجنہ، کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ کہیں سے شاخ لے لو، شاخ لے کے زمین پہ گاڑو، اور اس کی جو اوپر کی جو نوک ہے نا، اس میں تھوڑا سا اتنا سا گوبر اور مٹی لگا کے نا پلاسٹک باندھ دو 24 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد ہٹا لو، یہ پانی دینا شروع کر دو، ایکٹیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آسان سی بات ہے۔ اور آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی نرسری والے سے جا کے مشورہ کر لیجئے، کام آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگا لیجئے، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات تو ہو گئی اس کے گوند کی نا، گوند کا میں نے طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ رات کو سٹیل کا کیل 4-5 دفعہ مار دو، آدھا انچ اندر گھس جائے، ٹھیک ہے؟ پھر نکال لو، کیل نکال لو، اور صبح دیکھنا لال گوند نکلا ہو، جتنا بھی نکلا ہوا ہے، 5 سوراخ مارے نا اپنے، 4-5 مارے، تو یہ سارے کا سارا گوند کھا جاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام لے کے کھا جاؤ، منہ میں رکھ لو، یہ گھلاتے رہو، یہ گھل کے پانی ہوتا رہے گا اور نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ درخت کا جوہر ہے، جوہر سمجھتے ہو؟ جوہر، ٹھیک ہے نا؟ کسی بھی دوا کو پکاتے ہو، بناتے ہو، اڑاتے ہو، اس کا جوہر اڑاتے ہو، پھر جناب علی اس کا سبسٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ جناب علی وہ آپ حاصل کرتے ہو، تو کسی بھی درخت کا جو جوہر ہوتا ہے پورے درخت کا، وہ اس کا گوند ہوتا ہے، وہ آپ کو نیم میں مل جائے، آپ کو آم کے درخت میں مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو کیکر کے درخت میں مل جائے،
تو میں بات کر رہا ہوں صرف سوہانجنے کے درخت کی، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا جو گوند ہے وہ ہڈی میں مضبوط ترین اسٹرینتھ پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں تو اس کے پھول ہوتے ہیں، سفید سفید پھول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پھول بہت قیمتی ترین ہوتے ہیں، انتہائی مقوی اعصاب ہوتے ہیں اور انتہائی خوش ذائقہ ہوتے ہیں، خوش ذائقہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو پھولوں کو آپ توڑتے کاٹتے پیٹتے نہیں ہو، بلکہ دھو دھلا کے اس کے پھولوں کو نا ڈائریکٹ قیمہ لے لیتے ہو، قیمہ آپ نے بکرے کا لے لیا، مرغی کا لے لیا، جو بھی آپ کے پاس قیمہ ہے، اس کے ساتھ بھون کے پکا لیتے ہو۔ یقین کرو جب آپ نے اس کو بھون کے پکا لیا تو اس سے ایک عجیب بیماری ہے دنیا کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی ہوتی ہے؟ کھانے کے بعد پیٹ پھولنا، ٹھیک ہے، جس کو اپھارا کہتے ہیں، جس کو ماضی میں ہیضہ کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہوتا کہاں سے؟ چھوٹی آنت کا انفیکشن۔ یہ جو چھوٹی آنت کا انفیکشن ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، 90% بیماریوں کی وجہ جو ہے، ریزن آف لاجک جو دے رہی ہے، ڈیلیور کر رہی ہے بیماری کی وجوہات کو باڈی میں، وہ یہ چھوٹا سا جو فلٹر لگا ہوا ہے باڈی میں ہمارے، یہ جناب عالی کاربن ڈپازٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسپیڈ کو کم کر رہا ہے معاملات کی۔ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی آنت، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عجوبہ ہے کہ اگر اس کا پھول آپ نے کسی بھی قیمے میں ملا کے پکا لیا، بکرے کے قیمے میں یا مرغی کے قیمے میں، ٹھیک ہے نا، یا بطخ کے قیمے میں یا خرگوش کے قیمے میں، جس میں بھی آپ نے پکا لیا، بڑا گوشت نہیں کہا میں نے، صحیح ہے، بڑا گوشت نہیں کہا، گائے کا نہیں کہا، بھینس کا نہیں کہا، ٹھیک ہے، ہاں بے شک اونٹ میں پکا لیں، ٹھیک ہے، گائے بھینس کے علاوہ کسی بھی جانور میں پکا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جو پکا لیا، تو ایک تو یہ دنیا کا خوش ذائقہ ترین سالن ہوتا ہے، یہ ایک عجیب سالن ہوتا ہے کہ صبح ناشتے میں بھی بندے کو پراٹھے سے کھانے کو دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی لالچی چیز ہے یہ، آپ کھا کے دیکھ لیں ایک دفعہ، اللہ مزہ دے دے تو بناتے رہیں، پکاتے رہیں، مہمانوں کو پیش کرتے رہیں، مہمان بھی حیران پریشان ہو جائیں گے، یہ ہے کیا، اور اعلیٰ درجے کا مقوی اعصاب ہے۔ سب سے بڑی ترین بات کیا ہے کہ جو چھوٹی آنت کا جو انفیکشن ہے یہ اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب زمانہ زندگی گزر گئی لوگوں کی، بیمار رہتے رہتے وہ چھوٹی آنت کا علاج ہوتا نہیں ہے، اور جناب علی وہ 954 علاج ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ مقوی اعصاب ہے، آپ کی کمزوری دور کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایک عجیب بات یہ کہ اس کے پھول میں جو آپ ویسے فرائی کر کے کھا لیں یا آپ قیمے میں کھا رہے ہیں تو اس میں ایک فرحت پیدا ہوتی ہے طبیعت میں، فرحت، سمجھتے ہو فرحت، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے۔ تو کھا کے دیکھ لیجئے ایک دفعہ، میرے کو بیکار کا خرچہ تو میں کروا نہیں رہا، مشکل میں تو میں ڈال نہیں رہا، ہے نا، مشکل میں میں نہیں ڈالتا، آسان کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کر لیجئے لوگوں کو۔ ابھی ایک عجیب بات ہو گئی، مورنگا پارٹ 1 بنا تو کچھ لوگوں نے کہا جی مورنگا کی تصویر بھیج دیں، پکچر بھیج دیں۔ بھائی میرے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اپنا شعور استعمال کرو، آپ کو کسی بھی چیز کی پکچر چاہیے آپ گوگل میں جا کے لکھ دو، ہو گیا؟ آپ گوگل میں جا کے لکھو مورنگا، MORINGA، تو بھائی محترم اس کی تفصیل، اس کی مزید تفصیل، اس کے اوپر جتنی ریسرچ ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، وہ آ جائے گی، اس کی پکچر سامنے آ جائیں گی، اس کو اگانے کاشت کرنے کے طریقے سامنے آ جائیں گے، اس کا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے فضل سے گوگل ہے، تو جب گوگل ہے تو پریشان نہیں ہوا کریں کہ اس کی پکچر بھیج دو، اس کا یہ بھیج دو، آپ کا سارا کام گوگل سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے انتہائی ضروری بات آپ سے کرنی تھی کہ جہاں اس کی پھلی آپ نے کھانی ہے، پھلی کھانے میں کھائی جاتی ہے اور وہ بھی مقوی اعصاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں وہاں اس کے پھول بھی کھانے ہیں، وہاں اس کی گوند بھی کھانی ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں جناب عالی آپ نے اس کے پتے کا جوشاندہ بھی بنا کے ابال کے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پورا کچن بھی ہے اور پورا میڈیکل اسٹور بھی ہے، سوہانجنا، مورنگا، سوہانجڑوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی قدر کرنی ہے آپ نے۔ مجھے اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ میں نے ایک چیز میں اپنے زندگی کے تجربے میں ایک چیز کو بہت اچھا ترین پایا، تو وہ ذمہ داری میں نے پوری کی، میں نے معاملات آپ کو ڈیلیور کر دیے، اور آپ نے کرنا۔ دوسری بات یہ کہ کوشش کریں کہ گاڑی اٹھائیں یا بائک اٹھائیں اور چکر لگائیں اپنے علاقے میں، ڈھونڈیں اس کو اور فریش لے کے آ جائیں، چھوڑیں اس کو کہ جناب علی ادھر سے لے لیں، ادھر سے لے لیں، بنا بنایا لے لیں، پیک لے لیں، کتنے عرصے کا پیک ہے، کہاں کا توڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چیزیں جو بیچ سرعام روڈ پہ لگی ہوتی ہیں، جہاں روڈ کا جو پیٹرول اور فیول پولوشن ان کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، وہ چیز اگر ہے تو بالکل بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ روڈ کی اگی ہوئی تمام ترین چیز عام طور پر بیکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو کمرشل روڈ ہے۔
اور کوئی گاؤں دیہات میں وہاں کبھی مہینے میں ایک دفعہ گاڑی گزر جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری بات یہاں تک تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی ایک چھوٹی سی عرض کہ اکثر صاحب جو ہیں وہ مسلسل لوڈ دیتے ہیں کہ اس پہ فوراً ویڈیو بنا دو، اس پہ فوراً، ایسا نہیں ہے۔ میری جو مینجمنٹ کام کر رہی ہے یہ آپ کے ہر فرمان کے، آپ کے ہر پوائنٹ کی لسٹ بناتی ہے، ٹھیک ہے، اور ویڈیو اسی طرح بنے گی جس طرح ان کی لسٹ میں نمبر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو صبر سے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، میرے لیے بھی مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔